الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ملازم پر ذمہ داری بہت زیادہ ہے، جن میں سے اکثر پوری کرتا ہے لیکن بعض صرف کاغذی طور پر پوری ہوتی ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سوال کیا گیا ہے۔ میں پرائیویٹ سیکٹر کی ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ ہم ماہانہ بنیادوں پر مکمل ہونے والے کام کو تعداد اور پوائنٹس کی صورت میں شمار کرتے ہیں، پھر ان پوائنٹس کو جمع کر کے سالانہ اضافہ یا الاؤنس دیا جاتا ہے۔ جس ڈپارٹمنٹ میں میری ڈیوٹی ہے، یہ ملازمین کی ذمہ داریوں کا تعین کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم لوگ ملازمین کے لیے اہداف اس انداز سے مقرر کرتے ہیں کہ جن کو پورا کرنا اکثر ملازمین کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ اگر ملازمین چھٹی کے دنوں میں بھی کام کریں تو ممکن ہے، یا اپنی ڈیوٹی سے قبل اور بعد میں اضافی وقت لگائیں تو تب بھی ممکن ہے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ ممکن ہی نہیں کہ وہ کام پورا کر سکیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا مجھے گناہ ہوگا یا میری آمدن میں حرام شامل ہوگا کہ اگر میری ذمہ داریوں میں سے کچھ حصہ مکمل نہ ہو؟ واضح رہے کہ یہ نامکمل ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں میں اور میرے تمام ساتھی بڑی مشکل سے مکمل کر پائیں گے۔ انہیں ہم ظاہر تو یہی کرتے ہیں کہ یہ مکمل ہے، لیکن ان کا معمولی سا حصہ نامکمل ہوتا ہے۔ مثلا کام کا 90% حصہ مکمل ہوتا ہے، صرف 10% نامکمل ہوتا ہے۔ اس بارے میں ہم نے افسران بالا سے بھی بات کی ہے، لیکن بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ ملازم پر وہ تمام تر کام اور ذمہ داریاں ادا کرنا لازم ہوتا ہے جو معاہدے میں ذکر کی گئی ہوں۔ چنانچہ اگر کوئی ملازم اپنی ان ذمہ داریوں میں کوتاہی کا شکار ہوتا ہے تو وہ اتنی ہی تنخواہ کا حقدار ہوگا جتنا اس نے کام کیا تھا، اور اگر کام کی مقدار وقت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو تو ملازم کو اختیار ہے کہ اپنی ملازمت کو جاری رکھے، یا ملازمت عارضی کنٹریکٹ ہو تو تجدید نہ کروائے، یا ماہانہ تنخواہ کی بنیاد پر ہو تو پھر مہینے کے بعد کام سے معذرت کر لے۔ لیکن اگر معاہدے میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے انہیں قبول کر لے تو اب اس کے لیے اس میں کسی قسم کی کوتاہی کرنے کا جواز نہیں ہے۔ آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ کام کے مکمل ہونے کی غیر حقیقی رپورٹ بھیجی جاتی ہے، تو یہ دھوکہ دہی اور باطل طریقے سے مال ہڑپ کرنے کے مترادف ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، اپنے مال کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، الا یہ کہ تمہارے درمیان تجارت باہمی رضامندی سے ہو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 29۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کسی بھی شخص کا مال اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام احمد حدیث نمبر 20172 نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ارواء الغلیل حدیث نمبر 1459 میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ مسلم حدیث نمبر 102۔ اس لیے آپ مطلوبہ شکل میں کام کرنے کی پوری کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ افسران بالا تک اس کی رپورٹ کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی مدد فرمائے اور اپنے فضل سے رزق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 352057۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔